چلیے آج کے اس وضاحتی سیشن یعنی ایکسپلینر میں ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں جو سیدھا ہمارے دل سے جڑا ہے۔ کیا کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہے کہ بے حد قابل، باشعور اور سمجھدار افراد بھی اکثر اپنی زندگی میں ایک روحانی خلاپن اور بے سکونی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ایک روحانی استاد اور طالب علم کے رشتے کی روشنی میں آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے، اور سچ کہوں تو یہ جواب انتہائی حیران کن ہے۔ اس ساری بے سکونی کی جڑ دراصل ایک خطرناک روحانی نیند ہے جسے غفلت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاموش مرض ہے جو بظاہر تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن انسان کو اس کی اصل منزل سے بہت دور کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ غفلت ہے کیا؟ یہ محض کسی چیز کو بھول جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ فعال توجہ یعنی ایکٹیو اٹینشن کی وہ خطرناک کمی ہے جو دل کی زرخیز زمین کو مکمل طور پر بنجر اور ویران کر دیتی ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ سچی مجبوری اور غفلت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر کوئی حقیقی مجبوری پیش آ جائے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن روحانی غفلت ایک قابل سزا عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک طالب علم نے جان بوجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنے فرائض کو ترک کر دیا ہے۔ ہمارے اس سفر کا پہلا حصہ ٹال مٹول کا خطرہ، یعنی آج کا کام کل پر ٹال دینا۔ کاموں کو کل پر ٹالنے کی عادت کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ سوچنا کہ میں یہ کام کل کر لوں گا کس طرح انسان کو ایک گہری خائی میں گرا دیتا ہے، یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے مشہور واقعے سے بالکل واضح ہوتا ہے۔ ذرا صرف ایک لمحے کی سستی پر غور کیجیے۔ جب جنگ کا وقت آیا تو انہوں نے سوچا کہ سواری اور گھوڑا مضبوط ہے، میں کل جا کر قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا۔ لیکن وہ ایک دن کی تاخیر مستقل تاخیر میں بدل گئی۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور اس ایک لمحے کی غفلت کا نتیجہ 50 دن کے مکمل روحانی اور سماجی بوائکاٹ کی صورت میں نکلا۔ یہ 50 دن اتنے تکلیف دہ تھے کہ مدینے کی پہچانی ہوئی گلیاں اور دیواریں بھی اجنبی لگنے لگیں۔ بالآخر سچی توبہ کی بدولت انہیں معافی ملی، لیکن یہ سچا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ غفلت کا ایک چھوٹا سا بیج کتنا خوفناک درخت بن سکتا ہے۔ دوسرا حصہ، غافل دل کی علامات، روحانی نیند کی آخر کیا نشانیاں ہیں؟ اب دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی اپنے اندرونوں کا جائزہ کیسے لے؟ کیسے پتا چلے گا کہ دل غفلت کی اس خطرناک بیماری کا شکار ہو چکا ہے یا نہیں؟ یہ چند علامات کسی بھی انسان کے اندرونی حالات کا آئینہ ہے۔ ایک غافل انسان دنیا کے کاموں میں انتہائی چست نظر آتا ہے۔ گھنٹوں دنیاوی محفلوں میں وقت گزارنا بالکل مشکل نہیں لگتا، لیکن جب بات روحانی حاضری کی ہو یا چند منٹ عبادت کے لیے نکالنے ہو تو سخت سستی اور تھکاوٹ طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنا قیمتی وقت فضول بحثوں میں ضائع کرنا، مال و دولت سے گہری محبت رکھنا اور سب سے بڑھ کر اپنے گناہوں کا اعلانیہ ذکر کرنا بتاتا ہے کہ روحانی نیند طاری ہو چکی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی عادات پر مسلسل نظر رکھنا ہی طویل المدتی کردار سازی کی بنیاد ہے، کیونکہ روزمرہ کی یہی غفلت آہستہ آہستہ پورے کردار کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اور اب یہ تقابلی جائزہ دیکھیں جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ ایک روحانی طور پر بیدار انسان اور ایک غافل انسان کی سوچ کا فرق۔ بیدار ذہن رکھنے والا انسان ایک چھوٹے سے گناہ کو بھی ایک وشال پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے جو کسی بھی وقت اس کے اوپر گر سکتا ہے۔ اسے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس چھوٹی سی غلطی کی سزا نہ مل جائے۔ اس کے برعکس غافل ذہنیت ایک گناہ کو ناک پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح سمجھتی ہے، جسے وہ بے پرواہی سے ہاتھ ہلا کر اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں حرجی کیا ہے۔ یہ فرق دراصل روحانیت کی گہرائی اور اندرونی خوف کو ماپنے کا بہترین پیمانہ ہے۔ اسی پہاڑ جیسی سوچ کی ایک زندہ مثال امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن راستے سے گزرتے ہوئے ان کے جوتے سے کیچڑ اڑ کر ان کے یہودی پڑوسی کی کچی دیوار پر لگ گیا۔ اب ایک عام انسان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن امام صاحب پریشان ہو گئے۔ سوچنے لگے کہ اگر کیچڑ ہٹائیں تو دیوار کی مٹی اکھڑنے کا ڈر، اور اگر نہ ہٹائیں تو دیوار گندی چھوڑنے کا احساس۔ جب انہوں نے پڑوسی کے دروازے پر دستک دے کر اس معمولی سی غلطی پر اپنی شدید پریشانی کا اظہار کیا تو وہ شخص اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا، آج میں نے اصل دین دیکھا ہے، اور وہیں اسلام قبول کر لیا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کو پہاڑ سمجھنے کا یہ رویہ دیکھیں کتنے بڑے انقلاب کا باعث بن سکتا ہے۔ تیسرا حصہ، نیک صحبت کی ڈھال، غفلت سے بچاؤ کا قلعہ۔ اس غفلت سے بچنے کا پہلا اور مضبوط ترین قلعہ ہمارا ارد گرد کا ماحول ہے۔ نیک اور صالح افراد کی صحبت ایک ایسے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کی طرح کام کرتی ہے جسے کوئی بیماری نہیں توڑ سکتی۔
انسان لاشعوری طور پر اپنے قریبی دوستوں کی روحانی حالت کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے غافل لوگوں کی محفل سے ہمیشہ بچنا چاہیے، جو گناہوں کو عام سی بات بنا دیتے ہیں اور روحانی سستی کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بجائے ان لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں نیکی کا جذبہ اور ذات الہی کی محبت فوراً بیدار ہو جائے۔ یاد رکھیں، کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ، علاج، نیکی کی طرف دوڑنا اور فوری فیصلہ کرنا۔ تو پھر اس غفلت کا حتمی علاج کیا ہے؟ استاد کا نسخہ بڑا سیدھا سا ہے۔ علاج لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرنے میں نہیں ہے، بلکہ فوری اور پختہ فیصلہ کر کے عمل کرنے میں ہے۔ نبوی تعلیمات کا یہ شاندار نچوڑ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو ان 5 عارضی نعمتوں سے فوری فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، غربت سے پہلے مال و دولت کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کے وقت کو، اور موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ تمام مواقع ایک کھڑکی کی طرح ہیں جو ایک بار بند ہو گئی تو پھر کبھی نہیں کھلیں گی، اس لیے جو نیکی کرنی ہے بس فوراً کر لینی چاہیے۔ تاریخ میں اس روحانی جلدی کی ایسی حیرت انگیز مثالیں ملتی ہیں جو سچ میں عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ ایک صحابی نے میدان احد میں کھجوریں کھاتے ہوئے پوچھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ جواب ملا، جنت میں۔ تو انہوں نے منہ میں موجود کھجوریں تک باہر نکال دیں کیونکہ انہیں نگلنے میں بھی تاخیر محسوس ہو رہی تھی، اور میدان جنگ میں کود پڑے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصر کی نماز کے فوراً بعد تیزی سے گھر جا کر سونے کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ سچے بیدار دل نیکی میں ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتے۔ 5واں اور آخری حصہ، نجات کی 3 عادات، اپنی بیداری کو مستقل بنانا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فوری بیداری کو روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ استاد نے غفلت کی اس بیماری سے مستقل نجات کے لیے 3 قابل عمل قدم بتائے ہیں۔ پہلا قدم، اپنی زبان کی سختی سے حفاظت کرنا، کیونکہ فضول باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ دوسرا قدم، بلا وجہ ادھر ادھر گھومنے اور فضول محفلوں سے گریز کرنا۔ اور تیسرا، سب سے اہم قدم، خاموشی کے لمحات میں اپنے دل کی اندرونی کیفیت پر توجہ مرکوز کرنا۔ آئیے ابھی اس کی ایک چھوٹی سی مشق کرتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے تصور میں اپنی آنکھیں بند کریں، ایک گہرا سانس لیں، اپنے آس پاس کے شور کو بھول کر اپنی ساری توجہ اپنے دل کی حالت پر مرکوز کریں۔ خود سے پوچھیں، میرا دل اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے؟ کیا اندر ایک سکون ہے؟ کیا میں اپنے خالق کے قریب ہوں یا دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گیا ہوں؟ خاموشی کی یہ مشق اور پچھلی غلطیوں پر آنسو بہانا تال مٹول کو ختم کر کے انسان کو ایک مستقل اور گہری روحانی حاضری عطا کرتا ہے۔ اور اس ساری بحث کا نچوڑ اس ایک طاقتور جملے میں سمٹ آیا ہے: زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ یہ استاد کا بنیادی فلسفہ ہے۔ یہ زمین پر موجود وقت آرام طلبی، غفلت اور لمبی نیندوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں کا ایک ایک لمحہ مسلسل اور فوری عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ آرام کرنے کے لیے تو قبر کا وقت اور جگہ مقرر ہے نا؟ جب تک زمین کے اوپر سانسیں چل رہی ہیں، غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے اس وضاحتی سفر کے اختتام پر یہ ایک انتہائی گہرا اور غور طلب سوال ذہن میں گونجتا ہے۔ کیا ایک سچے طالب علم کے لیے وقت نہیں آ گیا کہ آسمانوں کے سائے تلے اسی دنیا میں آج ہی بیدار ہو جائیں، یا پھر اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ جب زمین کے نیچے اتارا جائے تب حقیقت کی آنکھ کھلے؟ فیصلہ فوری ہونا چاہیے، کیونکہ غفلت سے بیداری کا سفر کل سے نہیں بلکہ آج اور ابھی سے شروع ہوتا ہے۔